اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا بیان ہوا۔ وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہی تھی، جمعہ کا دن تھا، جب اہل بیت اطہار کے 19 یا 17 افراد کے ساتھ ان کے 50 کے لگ بھگ جانثار آج کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ یزید نے جو خونی کھیل کھیلا ابن زیاد کے تعاون سے، اور مقصد اس کا بنیادی یہی تھا کہ اپنے اقتدار کو طول دیا جائے اور لوگوں پر حکومت کی جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نہ تو یزید کو چین آیا نہ ہی ابن زیاد کو چین آیا، اور یزید اس سانحے کے بعد 2 سال 8 مہینے یا 3 سال 8 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا میں نہ رہا، اور ابن زیاد جس نے سب سے پہلے یہ سارے کام کیے، اس کے حکم پر حضرت کا سر کاٹا گیا، گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا، گھوڑوں کی ٹاپ پر لاشوں کو روندا گیا، بازاروں کا چکر لگایا گیا۔ تو حضرت حسین کی شہادت کے ٹھیک 5 سال کے بعد سن 66 ہجری کے اندر جب چاروں طرف سے شہداء کے خون کا مطالبہ کیا گیا، قصاص کا مطالبہ ہوا، تو مختار بن ابی عبید ثقفی کھڑے ہوئے اور اس نے اعلان کیا کہ جو بھی حسین کے قتل کے اندر شریک ہوا تھا ان سب کو سزا دی جائے گی۔ ایک دن کے اندر 248 بندوں کو حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک ہونے کے جرم میں قتل کیا گیا، اور جو بڑے بڑے بدبخت تھے جیسا کہ شمر ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کی سزائیں تو الگ ہیں، لیکن ایک ساتھ 248 بندوں کو حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونے کے پاداش میں کہ جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ ابن زیاد وہ بدبخت تھا کہ جس کی چاہت تھی حضرت حسین کا سر کاٹا جائے، کاٹا گیا، لایا گیا، اور ابن زیاد کے دربار میں جب رکھا گیا تو اس نے حضرت حسین کے مبارک سر کے ساتھ اس نے اس موقع پر جو گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، اور چھڑی کے ذریعے سے حضرت حسین کے منہ مبارک پر چھڑی گھمائی اور ناک مبارک اور ان کے ہونٹوں کو چھوا تھا، جس موقع پر مختار بن ابی عبید ثقفی نے ابن زیاد وغیرہ کے سر کٹوا کر اس کے سامنے پیش کیے گئے، تو بہت سارے سر رکھے ہوئے تھے، پتلا سا سانپ نکلا اندر سے اور تمام کے تمام سروں پر گھومتا گھومتا آخر میں جا کر ابن زیاد کے سر پر آیا، اور ابن زیاد کے ناک سے گھسا اور منہ سے باہر نکلا، پھر منہ سے گھسا، ناک سے باہر نکلا، اور مسلسل یہی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی افراد شریک ہوئے تھے ان کا انجام میں نے آپ کو گزشتہ کل بتلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ایک ایک کو ختم کر دیا۔ جس دن کربلا کے میدان میں یہ عظیم سانحہ پیش آیا، مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے اندر پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ پیغمبر پریشان ہیں، پراگندہ بال ہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا سرکار خیریت؟ فرمایا کہ ابھی حسین کی قتل گاہ سے واپس آیا ہوں، اور اس شیشی کے اندر حسین کا خون ہے، اور یہ خون لے جا کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے لوگوں کو رسوا کیا، اور آخرت کا انجام تو انشاءاللہ بد سے بدتر ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ تو ان کے نتائج پر یا تاریخ پر غور کیا جائے تو ایک بڑا مقصد تھا کہ نبی کی سنت مٹ رہی ہے، اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔
اگر آج میں اور آپ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر سال 10 محرم کے دن یہ محبت فقط دعووں کی حد تک نہ ہو بلکہ سال کے 12 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نقطہ نظر ہے اس کے پیش نظر پیغمبر کی سنتوں کو جہاں کہیں پر بھی دیکھا جائے کہ مٹ رہی ہیں ان کے سد باب کے لیے اپنے طور پر کوشش کی جائے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے مدینہ منورہ کے اندر سرکار کے مصلی پر فجر کی نماز میں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت نے جیسے ہی نیت باندھی تھی ابو لؤلؤ فیروز موجوسی نے اسی موقع پر نیزہ مار دیا تھا۔ پہلی رکعت کیا سورہ فاتحہ بھی مکمل نہ ہوئی تھی، تو وہ جس نماز کی ابتدا عمر بن خطاب نے مصلی رسول پر یکم محرم الحرام کو کی تھی، اسی نماز کی تکمیل کربلا کے میدان کے اندر سیدنا حسین ابن علی نے کر دکھائی اور امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ آج میں اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں حسینی ہونے کا، اور میں اور آپ حضرت حسین کے نام پر چیزیں بانٹتے ہیں۔ آج کتنی خیرات کی گئی، ہم خیرات سے منع نہیں کرتے، خیرات سال کے 12 مہینے اور 365 دن کی جائے، لیکن کیا اس خیرات پر حضرت حسین کو فائدہ ہوگا یا ان سے محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا؟ اگر ہم واقعتاً حضرت حسین کو مظلوم اور یزید کو ظالم مانتے ہیں تو حضرت حسین کی تعلیمات کو اور حضرت حسین کی شہادت کے نتیجے میں ملنے والے سبق کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، تو کہا جائے گا، سمجھا جائے گا واقعتاً ہمیں حسین سے محبت ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ غیر ضروری کاموں کے اندر مجھے اور آپ کو لگا کر اصل مقاصد سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ضمنی موضوع تھا، واقعہ کربلا جو بیان ہوا، اور اس سے پہلے اہل بیت اطہار کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ازواج مطہرات اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ چکا ہے۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آج انشاءاللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے آلات پر بات ہوگی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اس بنیاد پر ان کا تذکرہ بھی لازم ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ رشتے کے اعتبار سے سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں۔ والد صاحب کا نام عبد مناف ہے اور مشہور ہیں ابو طالب کے نام سے۔ ابو طالب کس اعتبار سے کہ عرب کا دستور تھا کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی، تو حضرت علی سے بڑے 3 بھائی اور ہیں، یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں، تو جو بڑے بھائی ہیں سب سے بڑے بھائی کا نام تھا طالب، ان سے چھوٹے کا نام تھا عقیل، ان سے چھوٹے کا نام تھا جعفر، اور ان سے چھوٹے کا نام تھا علی۔ تو جو سب سے بڑے بھائی تھے طالب، اس طالب کی کنیت پر، اس طالب کے نام پر ان کے والد عبد مناف کی کنیت ہو گئی ابو طالب، اور ابو طالب کنیت ایسی مشہور ہوئی کہ اصل نام لوگوں کے دماغوں سے مٹ گیا۔ جیسا کہ ابو لہب ہے، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن خوبصورتی کی بنیاد پر اس کے گال ایسے روشن ہوتے تھے جیسا کہ چمکتا ہوا انگارہ، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت علی کے والد کا نام ہے عبد مناف، لیکن ابو طالب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر اعلان نبوت فرماتے ہیں، سرکار کے 9 چچاؤں میں سے 4 چچا زندہ تھے، جن میں سے 2 نے ایمان قبول کیا اور 2 نے ایمان قبول نہ کیا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، جن 2 نے ایمان قبول نہیں کیا ان میں ایک ابو لہب تھا اور دوسرے حضرت ابو طالب تھے۔ ابو لہب ایمان قبول تو نہ کر سکے، لیکن تا دم آخر سرکار کے لیے بہترین ایک صاحبان کی حیثیت سے اور ہر قسم کے مددگار کی حیثیت سے موجود رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اعلان نبوت فرمایا ہے، اس سے لگ بھگ 10 سال 9 سال
یا 8 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے۔ جس موقع پر حضرت علی کی ولادت ہوئی، ان کے والد ابو طالب گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی والدہ نے بچے کا نام اسد رکھا۔ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ ابو طالب جب واپس گھر پر آئے تو انہوں نے نام تبدیل کیا اور نام علی رکھا، اور علی کا مطلب ہوتا ہے اونچی شان والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب ایمان قبول نہ کر سکے، البتہ والدہ ماجدہ ایمان قبول بھی کرتی ہیں اور بڑی مبارک صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ نام تھا فاطمہ اور نانا کا نام تھا اسد، فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی کی والدہ کی خوش نصیبی دیکھیے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر حضرت علی کو دیا کہ آپ اس کرتے کے ذریعے سے اپنی والدہ کا کفن بنائیں۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار کا کرتا جس کے کفن میں شامل ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ یعنی فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، یہ پہلی خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کی قبر میں سرکار باقاعدہ اترے ہیں اور لیٹ کر اس قبر کو ناپا ہے۔ یہ واحد مبارک یہ خاتون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے تو ابو طالب کے ہیں، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ابو طالب سردار بن گئے تو کنبہ بڑا تھا اور وسائل اخراجات وغیرہ کے کم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عباس سے کہا، ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، ایسا کر لیتے ہیں ان پر سے بچوں کا بوجھ کم کر دیتے ہیں، ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، نتیجتاً کچھ نہ کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی سرکار نے لے لیا حضرت علی کو، اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا، اور حضرت عقیل اور جو طالب تھے وہ اپنے والد کے پاس ہی ان کی تربیت کے اندر اور ان کی زیر کفالت رہے۔ جس موقع پر سرکار نے حضرت علی کو لیا تھا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک لگ بھگ کوئی 10 سال ہوگی۔ آگے جب سرکار پر وحی کا نزول ہوا تو پہلا دن جب سرکار گھر پر آئے ہیں، حضرت خدیجہ کو دعوت دی ہے اور وہ ایمان قبول کر لیتی ہیں، اور اسی پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل نے وضو کا طریقہ اور نماز کا مختصر سا طریقہ سکھلایا تھا، تو سرکار نے آ کر وہی طریقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سکھلایا، اور اس طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت علی چونکہ گھر کے بندے ہیں، گھر کے بچے ہیں، انہوں نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، تو سرکار نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جس دن دعوت دی اس سے اگلے دن حضرت علی نے بھی آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس انداز سے اس کو کہہ سکتے ہیں عورتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ نے، مردوں کے اعتبار سے ابوبکر صدیق نے، نوجوان نو عمر لڑکوں کے اعتبار سے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور غلاموں کے اعتبار سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ گھر کے اندر تربیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جو حالات پیغمبر پر آئے وہی حالات حضرت علی پر بھی آئے، یہاں تک کہ وہ رات آئی کہ جس رات سرکار کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا تھا تو کافروں نے 60 بندے پیغمبر کے گھر کے گھیراؤ پر معمور کیے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں، چنانچہ بستر پر کس کو بٹھایا جائے اور باہر کا حصار کیسے توڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا بھی انتظام فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر کے اوپر لٹا دیا، اور باہر نکل کا انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو حکم دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے نکلے، اور وہ جو مٹی تھی وہ مٹی سرکار نے پھینک دی۔ عام طور پر مٹی کا خاصہ یہ ہے اگر وہ کسی کی آنکھوں میں چلی جائے بے چینی پیدا ہوتی ہے،
لیکن وہ مٹی جو سرکار کے ہاتھ سے پھینکی گئی اس کے اندر بے چینی نہیں تھی، اس مٹی کے اندر غنودگی تھی، جس کے آنکھ میں بھی گئی وہ کھڑے کھڑے وہیں پر سو گیا، وہ کھڑے کھڑے وہیں پر سو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، 60 میں سے ایک بندے پر غنودگی نہیں آئی، ایک بندے پر غنودگی نہیں آئی، باقی 59 پر آ گئی، اور اس کے بعد سرکار وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ اب ظاہر سارے کے سارے سو جاتے تو پتہ کیسے لگتا کہ بھئی کہانی خراب ہو رہی ہے۔ ان 60 میں سے جو ایک بچا تھا، اس نے جب دیکھا بہت دیر ہو گئی، آج تو نبی تہجد کے لیے بھی نہیں نکلے ہیں، اس موقع پر اس نے جب جھانک کر دیکھا اندر تو بستر پر محمد کی جگہ پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اس نے برابر والوں کو اٹھایا، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، احسار کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے پیغمبر وہ مٹھی جو مٹی کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی تھی، آپ تو صرف سبب کے درجے میں آپ کا ہاتھ استعمال ہوا تھا، اس مٹی کے ذریعے سے اگلوں پر غنودگی طاری کرنا یہ ہمارا کام تھا۔ بہرحال اس رات کے اندر اللہ کے نبی کے بستر پر سونا یہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اور اس رات کے اندر پیغمبر کا حضرت علی ہی کو اپنے بستر پر سلانا یہ پیغمبر کا حضرت علی پر کامل درجے کا اعتماد تھا۔ وغیرہ کسی اور کو بھی سلا سکتے تھے، لیکن حضرت علی کو سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام سے سو گئے، فجر کا وقت ہوا۔ دیکھیے تھے تو وہ کافر سارے کے سارے، لیکن جب تک رات تھی ان میں سے کوئی بھی پیغمبر کے گھر کے اندر جھانکا نہیں ہے کہ پیغمبر کے گھر کے اندر حملہ کر دو، نہیں، باوجود ہے کہ دشمنی ہے، لیکن چار دیواری چادر اور چار دیواری کا تقدس اس زمانے کا کافر بھی سمجھتا تھا۔ چنانچہ فجر کا وقت ہوا، سارے اندر آئے، دیکھا کہ سامنے علی ہیں، تو حضرت علی کو مارا، پکڑا اور مارتے مارتے حرم پاک کے اندر لے کر آئے، اور بار بار ایک ہی سوال تھا، بتاؤ محمد کہاں گئے؟ اب جھوٹ بھی تو نہیں بولنا نا۔ حضرت علی کو اللہ نے کمال کا حافظہ اور کمال کی عقل سے نوازا تھا۔ ابھی انشاءاللہ کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں تو حیران ہو جائیں گے کہ پیغمبر کی صحبت کی برکت سے اللہ نے جو سمجھداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی وہ فقط انہی کا خاصہ تھا کہ پیغمبر کی صحبت کی برکت تھی۔ انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا کہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا چاہیے تھا۔ کہاں جانا چاہیے تھا؟ جہاں چلے گئے۔ آئے سمجھ میں؟ محمد کہاں ہے؟ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا چاہیے تھا۔ کہاں جانا چاہیے تھا؟ جہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر مارا، بار بار ان کا یہی سوال اور حضرت علی کا یہی جواب۔ حضرت علی کو سرکار نے کہا تھا کہ آپ 3 دن تک مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں وغیرہ سپرد کر کے ہمارے پیچھے چلے آنا۔ تو وہی معاملہ ہوا جو حضرت حسین نے 9 محرم کی رات اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ دشمن میری طاق میں ہے، تم سارے کے سارے رات کی تنہائی کے اندر تاریکی کے اندر نکل جاؤ، دشمن مجھے پا لے گا، اس کا مقصد پورا، وہ تمہارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ یہاں پر بھی سرکار نے فرمایا امانتیں دے دینا اور ہمارے پیچھے آ جانا۔ سرکار کو بھی پتہ تھا کہ دشمن میری طاق میں ہے، وہ میرے پیچھے جائے گا، علی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 3 دن کے بعد امانتیں دے کر حضرت علی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ سفر کی مشقتیں ہیں اور گرمی کی شدت ہے، یہاں تک کہ حضرت علی جب پہنچے تو اس وقت تک پیغمبر قباء کی بستی کے اندر موجود تھے، لیکن اتنے لمبے سفر کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے حضرت علی کے پاؤں مبارک اتنے پھٹ چکے تھے کہ قباء کی بستی میں جب سرکار کو پتہ چلا کہ علی پہنچ گئے ہیں، سرکار نے فرمایا علی کو میرے پاس بلایا جائے۔ تو صحابہ نے کہا سرکار ان کے پاؤں اتنے زخمی ہیں کہ وہ اٹھ کر آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے۔ سرکار یہاں سے خود اٹھ کر گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر حضرت علی کو گلے لگایا اور اپنا لعاب دہن نکال کر اپنی شہادت والی انگلیوں سے حضرت علی کے پاؤں میں لگایا۔ وہ پیغمبر کے لعاب کی برکت تھی، مرتے دم تک کبھی حضرت علی کے پاؤں کے اندر درد نہیں ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں، بدر کی لڑائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ
मुहाजिरीन हैं, बल्कि उससे पहले मदीना मुनव्वरा पहुँचे, इधर से मुहाजिर आए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और मदीना वालों ने इमदाद करनी थी। सरकार ने दो दो के दरमियान भाईबंदी का रिश्ता कायम करवाया। तो जितने अफराद बैठे हुए थे मुहाजिर और अंसार, इन सब की जोड़ियाँ बन गई। हज़रत अली ने देखा कि मेरी तो जोड़ी नहीं बनी, कहा सरकार मेरी जोड़ी है। फरमाया तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत के एतबार से भी। यहाँ पर पैगंबर ने इनको अपना भाई करार दिया। बदर की लड़ाई में मुहाजिरीन भी थे लेकिन अंसार की तादाद ज़्यादा थी। अल्लाह की जान ज़माने के अंदर जो तरीक़ाकार होता था कि सफ़ बंदी के बाद तीन तीन बंदे आते थे, फिर एक बंदा आता, फिर दो, फिर तीन आते कभी, और आकर फरीक़ मुखालिफ को ललकारते थे। हाँ भाई, है कोई तुम में से जो अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहे, जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहे? तो काफिरों की तरफ से तीन बंदे आए, औतबा शेबा वगैरह ये आए, और यहाँ से अंसार आए। अंसार जब सामने आए तो अंसार को देखकर वो कुरैश के लोग कहने लगे तुम कौन हो? इन्होंने कहा हम अंसार हैं। कहा हमसे तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, पहली बात, और दूसरी बात तुम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हो, तुम हमारे टक्कर के नहीं हो, लिहाजा हमारी टक्कर के लोगों को भेजो जो हमारे ख़ानदान से हो, ताकि उनके साथ लड़ाई का मौका हो और हम आपस में करतब दिखा सकें। तो यहाँ से हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत हमज़ा वग़ैरह, ये तीनों, हज़रत उबैदा, ये तीन हज़रात उठे हैं। तो हज़रत अली की तलवार, तारीख़ बतलाती है, इनके हाथ में जो तलवार थी उस तलवार का नाम जुल्फ़िकार था, और जब वो चमक मारती थी तो फिर काफिर की गर्दन नीचे होती थी। चुनांचे हज़रत अली की तलवार चमकी और उस मौके पर काफिर मात गए, मतलब मरना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने इनको बहादुरी भी इतनी ज़्यादा अता फरमाई थी कि डर खौफ कोई नहीं था। ओहद के मैदान में कहते हैं हज़रत अली खुद पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जैसे ही मेरे कानों में ये खबर पहुंची अब्दुल्ला इब्न कुमैया की कि पैगंबर को शहीद कर दिया है, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है। फरमाते हैं कि तलवार जुल्फ़िकार लेकर मैं काफिरों की सफ़ में घुसा और चीरते 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 एंड तक गया, मारते मारते, और वहाँ से मारते 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 यहाँ तक पहुँच जाया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहादुरी थी इनकी। खंदक का मौका था, खंदक के मौके पर जब खंदकें खोदी गई, काफिर उधर और मुसलमान इधर, अब वहाँ से भी यानी कि आने का रास्ता कोई नहीं और यहाँ से जाने का रास्ता कोई नहीं। उनकी तरफ से सबसे बड़ा जो पहलवान था आमिर इब्न अब्द वुद, जो अकेला 1000 बंदों के लिए काफ़ी होता था, और वो मुकम्मल यानी कि वो जो आहनी जंजीरें होती हैं खोद वगैरह, उसके अंदर लेस होकर आया, और उसने आकर पहली मर्तबा पुकारा, हाँ भाई है कोई तुम में से जो मुकाबले के लिए आए? हज़रत अली सरकार के साथ बैठे हैं, फ़ौरन उठकर खड़े हुए, हुजूर मैं जाता हूँ। सरकार ने फरमाया बैठो, वो अब्द इब्न वुद है, मतलब 1000 के मुकाबले में वो अकेला काफ़ी होता है। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा ताना मारा, हाँ उठो ना, क्या हुआ? कहाँ है वो तुम्हारी जन्नत जिसके बारे में तुम्हारा गुमान है कि तुम्हारा कोई मरेगा तो जन्नत में जाएगा, जन्नत नहीं चाहिए? हज़रत अली दोबारा उठे, अल्लाह के नबी ने फिर मना किया, तीसरी मरतबा उसने इसी तरीके से पुकारा, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को इजाज़त दी। हज़रत अली गए और जाते के साथ ही उसके सामने खड़े हुए। उसने ये समझा कि शायद मुज़ाकरात के लिए आए हैं। उसने नखुवत और तकब्बुर के अंदर कहा कि बेटा जाओ, ये जंग है, मजाक नहीं है। हज़रत अली कद के छोटे भी थे और उम्र उस वक्त 24 या 25 साल होगी। तो कहा कि जाओ बेटा, ये जंग है, बच्चों का काम नहीं, अपने किसी बड़े को भिजवाओ, चचा को या किसी कवीउल जुस्सा को भिजवाओ, मैं तुम्हारा खून नहीं करना चाहता। हज़रत अली ने फरमाया पर मैं तुम्हारा खून करना चाहता हूँ। ये बात सुनना थी कि वो तेश में आ गया, तेश में आकर हज़रत अली को जैसे ही मारा उसने, हज़रत अली ने अपनी कमान के ज़रिए से उसको रोका, उसके वार को, और उसको संभलने का मौका नहीं दिया, और यहाँ से तलवार मारी और उसका ये हाथ काटा, वो गिरा, उसके टुकड़े कर दिए। वो इस अंदाज से कुर्रा कर नीचे गिरा, उसकी चीख पैगंबर को पड़ी, और इधर से हज़रत अली ने फरमाया अल्लाहु अकबर, तो पैगंबर ने भी कहा अल्लाहु अकबर। लगता है कि अली की तलवार जुल्फ़िकार ने अपना काम दिखा दिया। बहादुरी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चुनाचे आगे सन
6 کے اندر جب خیبر کا معاملہ ہوا، صحابہ ہیں، پیغمبر ہیں، اور یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور قلعہ ایسا ہے کہ وہ خطرناک، اس کے اندر مرحب پہلوان ہے ان کا، اس کا قلعہ ہے، فتح نہیں ہو رہا۔ تو شام کے وقت میں سرکار نے فرمایا کل کے دن جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ساری رات ہم اسی آس میں رہے کہ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے، اور صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بتلایا کہ سرکار آشوب چشم کے مرض کے اندر آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آج صبح اجتماعی نماز میں بھی نہیں آ سکے بلکہ خیمے میں نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ بلاؤ، بلایا گیا، اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی تنہا گئے، اور اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جب کھڑے ہو کر اسے للکارا تو وہ تو پہلوان تھا، اس پہلوان نے اپنے جوش اور طاقت کی بنیاد پر جو کھینچ کر مارا تو حضرت علی کو لگا نہیں بلکہ وہی گھوم کر اس کے اپنے لگا، اور دوسرے لمحے حضرت علی نے بھی اپنا کام کر دیا، حضرت علی نے بھی اپنا کام کر دیا۔ اس کا مرنا تھا، اس قلعے کا فتح ہو جانا تھا۔ تو شجاعت اور بہادری یہ حضرت علی کو یوں سمجھ لیجئے یا تو ورثے میں ملی تھی یا پیغمبر کی صحبت کی برکت تھی۔ آ رہی سمجھ میں؟ یمن کا اللہ کے نبی نے قاضی بنا کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے فیصلے وغیرہ کرواؤ۔ حضرت علی نے کہا، ناصر باجی، حضرت علی نے کہا کہ سرکار مجھ سے تو 2 بندوں کے درمیان بھی بات صحیح نہیں ہوتی ہے، وہاں تو لوگ لڑتے رہتے ہیں، اللہ کی شان پہلا مقدمہ آیا صحیح، پہلا مقدمہ آیا بڑا خطرناک قسم کا۔ مقدمہ کیا آیا کہ نیچے کسی گھڑے کے اندر شیر ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس گھڑے کے بالکل منہ پر کھڑا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ کی شان پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، وہ آگے والا جو سب سے ٹاپ پر تھا وہ اندر گر گیا، ٹھیک ہے، اس کو شیر نے کھا لیا۔ وہ جب گر رہا تھا اس کو پیچھے سے کسی اور نے پکڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گر گیا، وہ بھی گیا، اس کو تیسرے نے پکڑا ہوا تھا وہ بھی گیا، اس کو چوتھے نے پکڑا ہوا تھا وہ بھی گیا۔ اب 4 بندے ایک ساتھ، اب ظاہر دیت ادا کرنی ہے، کیا کیا جائے گا؟ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جو سب سے پہلے والا ہے نا اس کو پوری دیت ہوگی، دوسرے والے کو 3 چوتھ، اس کو باقی کو آدھی، اور ایک کو جو آخری والا ہے اس کو 1/4 ملے گا۔ فیصلہ سرکار کے پاس گیا، اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھے جواب دینے کے لیے، تو بتلایا گیا کہ علی نے ہمارا فیصلہ کر دیا۔ سرکار نے سنا بھی نہیں اور فرمایا کہ علی کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک موقع پر ایک عورت نے زنا کا اقرار کیا کہ جاؤ علی اس کو سنسار کرو، ہاں سنسار کرو۔ حضرت علی گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہ عورت جس کو سنسار کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، جس نے زنا کا اقرار کیا تھا، اس عورت کو بھی وہ ماہواری کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ خون آ رہا تھا، بلکہ کوڑے مارنے کا غالباً حکم تھا، اس طرح کا کوئی تھا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وہ پہلے سے کمزور ہے، حضرت علی نے حد جاری نہیں کی، واپس آئے، سرکار نے پوچھا کیا بنا اس کا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی وہ نفاس کی حالت میں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ عمر بن خطاب کے دربار میں ایک عورت آئی اور آ کر زنا کا اقرار کیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو کوڑے لگائے جائیں، عورت کو کوڑے لگائے جائیں۔ وہ عورت فیصلہ سن کر واپس جانے لگی، آگے سے حضرت علی مل گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کہاں سے؟ کہا دربار سے۔ کیا فیصلہ؟ کہا کوڑے۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا، عورت ابھی حاملہ ہے اور پیٹ کے اندر بچہ ہے، نہیں کوڑے نہیں بلکہ شادی شدہ تھی، سنسار کرنا ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ عورت کو واپس لے کر آئے حضرت عمر کے پاس۔ عمر خیر تو ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، زنا عورت نے کیا، بچے نے تو نہیں کیا، جب اس کو پتھر ماریں گے عورت مرے گی، بچہ بھی مر جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ فیصلے سے رجوع کریں۔ حضرت عمر نے کہا ہاں واقعی ابھی تو پیٹ میں بچہ ہے،
کیسے مار سکتے ہیں؟ لہذا حضرت عمر نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے اس عورت کو سنسار کر دیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کریں گے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ آپ فیصلہ یوں کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد اس کو سنسار کیا جائے۔ یہ حضرت علی کے فیصلے تھے، باقاعدہ کتابیں آتی ہیں حضرت علی نے جو فیصلے کیے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ فیصلے ایسے عجیب و غریب تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عامر آیا مکہ والوں کی طرف سے، ادھر سے پیغمبر تھے اور معاہدہ ہو گیا۔ حضرت علی کو کہا لکھو، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا فوراً یہ کیا لکھا ہے؟ ہم تو رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، ہمارے دستور کے مطابق لکھو بسمک اللہم۔ سرکار نے کہا علی مٹاؤ اس کو اور لکھو بسمک اللہم۔ اس کے بعد نیچے حضرت علی نے اپنی طرف سے لکھا ھذا ما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سہیل نے کہا کہ محمد اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو عمرے سے آپ کو روکتے ہی نہیں، جھگڑا تو اسی بات کا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ اگر فیصلہ کرنا ہے تو لکھو کہ یہ فیصلہ ہے محمد بن عبداللہ کی جانب سے، تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی اس پر قلم مار دو۔ کہا نہ سرکار نہ، میں قلم نہیں مار سکتا۔ یہ کامل درجہ ہے اتباع کا کہ پیغمبر کے نام پر لکیر مارنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کر لو، وہ جگہ مجھے دکھا دو، میں خود کاٹ لیتا ہوں۔ اگرچہ پیغمبر علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت علی کا کامل اتباع رسول کا اللہ نے اتنی لاج رکھی اس عمل کی، معجزاتی طور پر اس وقت پیغمبر کو اللہ نے لکھنا سکھا دیا اور پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لکھا محمد بن عبداللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت ہے، بے شمار ان کے قضایا اور جن کے فیصلے اور ان کا کامل اتباع ہے۔ جس وقت سرکار کا انتقال ہونے لگا اس موقع پر جن حضرات نے سرکار کو غسل دیا، آخری وقت میں جو سرکار کے پاس رہے، حضرت عباس تھے، ان کے بیٹے حضرت فضل تھے، حضرت قسم تھے، پیغمبر کے آزاد کردہ غلام اسامہ ابن زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید تھے، قشران تھے اور حضرت علی تھے۔ اب ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، تو حضرت فضل، حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پیغمبر کو غسل کے موقع پر کروٹ دے رہے تھے، اور دونوں جو غلام تھے قشران اور اسامہ بن زید یہ پیغمبر پر پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیغمبر کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت پیغمبر کو قبر میں اتارا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے اندر اترے تھے۔ بڑی شان والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پر سرکار گئے ایک موقع پر، تو سرکار نے پوچھا فاطمہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، کیا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ تو بتلایا کہ سرکار آج کل گھر میں انبن ہو گئی اور وہ ناراض ہو کر گئے صبح سے اور دوپہر کو بھی گھر نہیں آئے۔ سرکار نے پتہ کروانے کے لیے صحابہ کو بھیجا، تو پتہ چلا کہ مسجد کے اندر سو رہے ہیں اس انداز سے کہ اینٹ سر کے نیچے ہے اور بدن کے اوپر چادر اور اس چادر کے اوپر مٹی، اور جو چادر اٹھی ہوئی ہے بدن مبارک پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ صحابہ نے بدلا سرکار مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے بدن پر سے مٹی کو جھاڑا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا علی اٹھو، بلکہ فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ پیغمبر کے اس فرمان پر کہ پیغمبر نے کہا کہ اے مٹی کے باپ،
ساری زندگی حضرت علی کی یہ تمنا رہتی تھی کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ یہ کنیت اور یہ نام میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام کے اندر وہ منفرد شخصیت ہیں کہ جب بات حضرات صحابہ کرام کے فضائل کی آتی ہے تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کی ہمیں ملتے ہیں، اور کئی گنا ان کی شان نرالی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی کا گھر اور حضرت علی کا گھر ساتھ تھا اور جنت میں آمنے سامنے ہوگا۔ اب یہ مبارک گھرانہ ہے، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف حضرت علی کا گھرانہ ہے، تو تصور کیجئے حضرت علی کا گھر سرکار کے گھر کے سامنے، اسی گھر کے اندر حسنین کریمین بھی ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت علی کی بیگم فاطمہ الزہرا جنتی خواتین کی سردار، اور زمینی اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو صحابیت کا شرف ہے حضرت علی کو حاصل، ایک اہل بیت کا شرف ہے اللہ حضرت علی کو حاصل، پھر قریشی اور ہاشمی یعنی کہ قریش سے بھی ہیں اور پیغمبر کے خاندان بنو ہاشم سے بھی ہیں، اور پھر پیغمبر کے داماد بھی ہیں۔ تو مختلف خصائص کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور ایک موقع پر سرکار نے فرمایا تھا علی تیری مثال اور میری مثال بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سی ہے۔ کیسی ہے؟ اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسے وہ دونوں بھائی تھے نا ایسے ہی یہ بھی۔ اور ایک موقع پر سرکار نے یوں بھی فرمایا تھا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے کہ بعض لوگ ان کی محبت میں اتنا غلو کریں گے ان کو خدا بنا دیں گے، اور بعض ان کے منصب سے ان کو اتنا گرا دیں گے کہ بالکلیہ طور پر وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو حضرت علی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا، خارجی فتنہ برپا ہوا، انہوں نے حضرت علی کو گالیاں دی ہیں، حضرت علی کو گالیاں دی، اور پھر انہی لوگوں میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی تھا اور بدبخت تھا۔ ان خارجیوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی تھی کہ 3 بندے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان ہیں، ایک ہیں شام کے گورنر امیر معاویہ، ایک ہیں مصر کے گورنر عامر ابن العاص، اور ایک ہیں کوفہ کے اندر موجود امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب۔ ان تینوں کو ٹھکانے لگاؤ، اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ میٹنگ کے اندر یہ طے کیا ان تینوں پر ایک دن ایک ساتھ حملہ کرنا ہے۔ بندوں کا انتخاب ہوا، ڈیٹ فکس کی گئی، عبد الرحمن ابن ملجم اپنے شکار کے لیے، باقی وہ دونوں اپنے شکار کے لیے۔ اللہ کی شان عامر ابن العاص فجر کی نماز کے لیے اس دن نہیں آئے، ان کی جگہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ نماز کے لیے گئے تو سامنے جو ظالم تھا اس نے وار تو کیا، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ کے یہاں پر لگا اور اس بندے کو پکڑ لیا گیا۔ اس بندے کو کیا کیا گیا؟ اور عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت جو تھا، یہ جس تلوار سے یا جس نیزے سے حضرت علی کو شہید کرنا چاہتا تھا، اس نیزے کو 40 دن تک اس نے زہر کے اندر رکھا تاکہ مکمل طور پر زہر آلودہ ہو جائے، اور رات سے ہی جا کر یہ صاحبان کے اندر بیٹھ گیا، وہ صاحبان جہاں سے حضرت علی نکلا کرتے تھے۔ حضرت علی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تو راستے میں الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نمازیو اٹھو نمازیو، آوازیں لگایا کرتے تھے، اور اس سے پتہ چل گیا اس کو کہ آ گئے۔ لہٰذا جیسے ہی قریب آئے اس ظالم نے حضرت والا کی یہاں وار کیا اور یہاں سے پکڑ کر سیدھا یہاں تک چیر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب شہید نہ ہوئے، وہ زخمی ہو گئے، لیکن قاتل کو پکڑ لیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا مجرم ہے، ٹھیک ہے، اگر میں زندہ رہا تو اپنا معاملہ نمٹا لوں گا، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے بعد جب تک میری جان کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو قیدی کی حیثیت سے رکھو
عمدہ کھانا کھلاؤ اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، اور اس کے بعد جب میرا معاملہ ہو جائے گا، اگر میرا انتقال ہو گیا، اس کے بعد فقط اس کو قتل کرنا ہے، اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے کان وغیرہ نہیں کاٹنے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، 17 تاریخ تھی، اور فجر کی نماز کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہے۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اس بیماری کی بنیاد پر حضرت فاطمہ نے منت مانی، اگر بچے ٹھیک ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد منت کا تذکرہ حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی نے کہا روزے میں بھی رکھوں گا۔ گھر کی خادمہ کو پتہ چلا، اس نے کہا روزے میں بھی رکھوں گی۔ چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین ٹھیک ہو گئے، اور منت کے مطابق ان تینوں حضرات نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب شام کو افطاری کا انتظام کرنا ہے، تو سوت کاٹنے کا کام حضرت فاطمہ تو زہرا کو لا کر دیا گیا کہ چلو سوت کاٹیں گی، اور شام کو جو قیمت وغیرہ آئے گی اس کو افطاری کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اللہ کی شان، وہ سوت کاٹ کر جو قیمت آئی اس کا افطار کا انتظام کر کے یہ تینوں حضرات جیسے ہی بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، یا اہل بیت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، کھانے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں حضرات نے سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، اور افطار کے موقع پر پانی سے افطار کر کے اپنے روزے کو ختم کیا۔ یہ رات گزر گئی، 3 روزے رکھنے ہیں، اگلے روزے کے لیے افطار ہوئی، اپنا سحری ہوئی، سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے ذریعے سے سحر کیا، اور دن کے اوقات میں دوبارہ حضرت علی کے محنت کیا، اور جو کچھ جمع پونجی ملی اس سے افطار کا انتظام کر کے دسترخوان سجایا، تو دروازے پر دستک ہوئی، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، میں مدینہ کا یتیم ہوں، لہٰذا مجھے امداد کی ضرورت ہے۔ ان تینوں حضرات نے پھر قربانی دی، دسترخوان پر موجود سب کچھ اٹھا کر باہر یتیم کو دے دیا، اور پانی کے ساتھ ان تینوں نے افطار کیا۔ اس رات کی سحری بھی پانی کے ساتھ کی، روزہ رکھا۔ شام کے وقت میں جو کھانے کا انتظام ہوا، پھر سے یہی معاملہ ہوا، دروازے پر آیا بندہ کہ میں محتاج ہوں، قیدی ہوں، اور مجھے ضرورت ہے اس بات کی۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے سارا کا سارا کھانا اٹھا کر دیا، اور ادھر سے اللہ کی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب پیغمبر تشریف لے کر آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ کی حالت خراب ہے، اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں بھی درد تھا، اور حضرت فاطمہ بار بار یوں کر رہی ہیں، اور یہ پیٹ بالکل پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ حضرت حسن کا چہرہ دیکھا، حسین کا دیکھا، حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو سرکار رو پڑے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، خدایا یہ میرے گھر والے ہیں اور ان کے فقر و فاقے کی حالت تیرے سامنے ہے۔ اسی موقع پر جبرائیل امین آئے اور اللہ کا قرآن لے کر، حالانکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے، وحی کے ذریعے سے پیغمبر کو بتلایا گیا، اور ساتھ میں ان کی تعریف کی گئی۔ ان کا یتیم کو دینا، فقیر کو دینا، قیدی کو دینا، یہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا، اور اس دینے پر یہ شکریہ کے بھی طلبگار نہیں تھے۔ عشاء کی نماز پڑھی باجی اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت علی نے۔ اب اللہ کے نبی کو حضرت علی کے حالات کا بھی پتہ ہے، ہاں، اللہ کے نبی کو حضرت علی، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا علی آج کھانا نہیں کھلا رہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے پتہ ہے کہ گھر پر کچھ بھی نہیں ہے، اب اگر میں اللہ کے نبی کو کہتا ہوں کہ نہیں تو بری بات، میں خاموش رہا۔ سرکار نے دوبارہ پوچھا علی کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تو میں نے کہا سرکار کیوں نہیں، چلیے تشریف لے جائیے۔ اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ گھر پر جائیں گے تو اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، چنانچہ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ یعنی اپنی بیگم سے میں نے کہا کہ دسترخوان لگاؤ، اللہ کے نبی کھانے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھا تو میں دھنک رہ گیا کہ طرح طرح کی مرغن غذائیں، برتن خوبصورت، اور فاطمہ لاتی ہیں اور دسترخوان پر سجاتی ہیں، تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خیر ہم نے کھانا تو کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد جب سرکار گئے تو میں نے کہا فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اتنا کچھ گھر پر تھا تو مجھے کیوں نہ بتایا؟ ارے فاطمہ نے کہا کہ واللہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، پیغمبر کی آمد کی برکت ہے کہ میں جب اندر گئی آپ کا کہا سن کر تو میں نے گھر کے اندر دیکھا ہمارے گھر کے برتنوں میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، جو برتن میں اٹھاتی تھی وہ کھانے سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت علی سے کتنی محبت ہوگی، تصور کیجئے کہ پیغمبر کی لاج بھی رکھی اور حضرت علی کی بھی لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوئی مشکل نہیں ہے کسی ناممکن کو ممکن بنانا۔ تو یہ تھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ام سلمہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا بھئی تمہاری مجلسوں کے اندر سرکار کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اور توبہ 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 کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی کو برا کہے گا وہ مجھے برا کہے گا، تم لوگ اپنی مجالس کے اندر علی کو برا کہتے ہو گویا کہ مجھے برا کہتے ہو۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات ہیں، باقی اگر مطالعہ کرنا ہو تو بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور یہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبارک ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کو ابو الحسن بھی کہتے ہیں، ابو تراب بھی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، شیر خدا بھی کہتے ہیں، اور علی کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بڑے بیٹے تھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ان کے حالات کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل سے